تیار ہیں آپ تیار؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم ساتھی حضرات، بہت معذرت، آپ کو ہم نے ایمرجنسی میں یہاں مدعو کیا ہے۔ جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ آج NA-245 کا الیکشن ہے، بائی الیکشن ہے، اور اس جگہ کو ہم نے اپنا مرکزی الیکشن آفس ڈکلیئر کر رکھا ہے۔ آپ کو یہاں زحمت دینے کی وجہ یہ ہے کہ پاک زمین پارٹی سے سندھ کی حکومت، پیپلز پارٹی اور ان کی حکومت کے جو کولیشن پارٹنر ہیں MQM والے، وہ پریشان ہو گئے اور ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں، اور اس کانپیں ٹانگنے میں انہوں نے پچھلے 4 دنوں سے ہمارے کارکنوں کو پولیس کے ذریعے اریسٹ کرنا شروع کیا۔ تو یہ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ ہو اس لیے رہا ہے ملک میں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے، MQM والے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں ابھی کوئی پکڑنے والا پوچھنے والا نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی اور MQM والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ابھی کوئی پکڑنے والا پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ نومبر میں ملک میں بڑے اہم فیصلے ہونے ہیں، اس اہم فیصلے سے پہلے ہم بالکل آزاد ہیں، ہمیں کوئی نہیں روکنے والا، کیونکہ یہ حکومت چلنی ہے اور چلنی ہماری سیٹوں سے ہے، تو ہم آزاد ہیں۔ نومبر میں امپورٹنٹ چونکہ فیصلے ہونے، تو MQM والے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں ابھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ بھائی اگر واقعی نومبر کے فیصلوں کی وجہ سے ان کو کھلی چھٹی دے دی ہے، تو ان کا ہنی مون ٹائم نومبر تک ہے، ان MQM والوں کا ہنی مون ٹائم نومبر تک ہے، اس لیے کہ نومبر کے بعد ہم اس ملک میں آج جو حشر دیکھ رہے ہیں کہ جو پہلے لوگ تمام اس طرح کی چیزوں کو انجوائے کرتے تھے، آج ان کے اوپر کیا وقت آیا ہوا ہے؟ تو آج جو یہ چہ پتی کا شوربہ، یہ اپنی 2 سیٹوں کی برتری پہ جو اچھل کود رہے ہیں، تو یہ ٹائم تو سارا گزر گیا، اب تو آخری مہینے چل رہے ہیں، تو نومبر کے بعد تو پھر دسمبر آنا ہے، دسمبر آنا ہے، تو ایک دفعہ نومبر گزر گیا تو پھر ہنی مون ٹائم تو ختم ہو جائے گا، تو یہ سب جیلوں میں ہوں گے اور سب مکافات عمل ان کے ساتھ ہو رہا ہوگا۔ ہمیں تو ہماری تقدیروں میں اللہ تعالیٰ نے جتنی پریشانی لکھی ہے وہ تو ہمیں مل کر رہے گی، ہمارے مقدر میں جتنی پریشانی ہے وہ تو ہمیں مل کر رہے گی، اور ہم اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کر رہے ہیں، لیکن اس بیچ میں منہ کون کالا کر رہا ہے اپنا، یہ ہے دیکھنے کی بات۔ تو ہمیں مسائل نہیں ہیں، ہم آج پاک زرزمین پارٹی کے ہاتھ پیر باندھ کے یہ الیکشن چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم نے ہر پولنگ اسٹیشن پہ اپنا پولنگ ایجنٹ بٹھایا ہے، اور جس طرح سے NA-240 پہ ہم نے 11-12 بجے تک ہم نے ان کے سارے لوگوں کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا، جو کہ دھاندلی کر رہے تھے، ڈبوں کے ساتھ بھاگ رہے تھے، پھر اس کے بعد ان کا بس نہیں چلا تو ہم پر گولیاں چلوانی پڑی ان کو۔ تو آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ پاک زمین پارٹی کا کارکن ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے، ان کی یہ کوشش تھی کہ رات بھر ہمارے کارکنوں کے گھروں پر چھاپے اس لیے مارے گئے کہ صبح ان کے پولنگ ایجنٹ نہیں بیٹھ سکے، تو الحمدللہ ہر پولنگ اسٹیشن پہ ہمارا پولنگ ایجنٹ بیٹھا ہوا ہے الحمدللہ۔ یہ رات بھر اس لیے چھاپے مارے گئے میرے کارکنوں کے گھروں پر، ان کو گرفتار کیا گیا
کہ کیمپس پہ لوگ نہ ہوں، نکالنے والے لوگ نہ ہوں. ہر کیمپ الحمدللہ جو ہے وہ مائیں بہنیں بیٹیاں بزرگ جوان سب بیٹھے ہیں، اور سب اس الیکشن پروسیس کو انشاءاللہ تعالی ہم چوری نہیں ہونے دیں گے. یہ ناکام لوگ ہیں، یہ ناکام ہو گئے، اور اس ناکامی کی خفت مٹانے کے لیے اپنے آپ کو قانون سے اور اس کی گرفت میں سے بچانے کے لیے یہ تمام ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں. میں پاکستان چلانے والوں کو آواز دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ کیا پہلے ہی پاکستان میں مسائل کم ہیں کہ ہمیں بھی دیوار سے لگایا جائے؟ کیا پہلے ہی اس پاکستان میں مسائل کم ہیں کہ ان بد کردار لوگوں کی وجہ سے ہم جیسے محب وطن لوگوں کو دیوار سے لگایا جائے؟ میں پوچھتا ہوں کیا قصور ہے میرے کارکنوں کو؟ سہیل کا کس جرم میں گرفتار کیا اسے؟ ندیم شاہ کا کیا جرم ہے؟ عدنان کا کیا جرم ہے؟ اشفاق کا کیا جرم ہے؟ کس جرم میں گرفتار کر رکھا ہے؟ کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ کوئی گولی چلی ہے؟ کوئی بندہ مرا ہے؟ کوئی نقص امن کا کوئی واقعہ نہیں ہے. سوتے ہوئے گھروں سے گرفتار کر کے لے کر جا رہے ہو صرف اس لیے کہ جو وہ پاک زمین پارٹی نے امن کا راستہ اختیار کیا ہے. تو آپ اس امن کو ہماری مجبوری نہ سمجھیں. تو یہ الیکشن اخلاقی طور پر ان کی ان تمام حرکتوں کے بعد ہم یہ الیکشن اخلاقی طور پر جیت چکے ہیں. پی ایس پی اخلاقی طور پر یہ الیکشن جیت چکی ہے، اور یہ اپنی مرضی کا رزلٹ دینے کے لیے یہ سارا تماشا انہوں نے اٹھا رکھا ہے. ہمارے پاس نام ہے کہ جو لوگ بیٹھ کر یہ سارے کام کر رہے ہیں. اس وقت میں کراچی کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ایم کیو ایم اس پیپلز پارٹی سے حق لینے کی بات کر رہی ہے، کرتی ہے، جس نے وہ پیپلز پارٹی جو کراچی کو گٹر لائنوں کا اختیار نہیں دے رہی، وہ ان کے حق میں اپنا کینڈیڈیٹ دستبردار کر رہے ہیں، ایم این اے کا کینڈیڈیٹ دستبردار کر رہے ہیں. آپ امیجن کریں کس لیول کی غلامی ایم کیو والے کر رہے ہوں گے پیپلز پارٹی کی، کس لیول کی خدمت کر رہے ہوں گے، کہاں جا کر قوم کو بیچ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی والوں کو اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ ایم کیو سے اچھا جو ہے وہ ہمارا حمایتی ہو نہیں سکتا. اور یہ کل جو کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے ہیں، کیا یہ مہاجر نہیں ہے؟ یہ مہاجروں کی بات کرتے ہیں. کیا یہ مہاجر کارکنان نہیں ہیں جو کہ امن سے اپنے گھروں پر رہ رہے تھے؟ ان کے گھر والوں سے، مہاجر ماں و بہنوں سے بدتمیزیاں کر رہے ہیں پولیس والے، آ کر گھروں پر ریڈز کر رہے ہیں. کیا یہ مہاجر نہیں ہے؟ تو یہ ان کا کالا چہرہ ہے. ہم نے ان کے چہروں پر سے نقاب چونکہ نوچ لیا ہے، تو یہ اپنی خفگی مٹانے کے لیے، اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو کسی بھی طرح برقرار رکھنے کے لیے تمام ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں. پاک سرزمین پارٹی ان کے بڑوں سے نہیں ڈری تو ان سے کیا ڈرے گی؟ اس سے بڑے بڑے حملوں سے نہیں ڈری تو اس سے کیا ڈرے گی؟ تو میں پاکستان کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کو چلانے کے لیے اس شہر کو پیپلز پارٹی کے ہاتھوں اور ایم کیو ایم کے ہاتھوں میں گروی رکھ دیا گیا ہے. اور چونکہ وہی کہہ رہے ہیں بابانگ دول کہ ملک میں اکتوبر میں بڑے اہم فیصلے ہونے، تو اس سے پہلے تو ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، ہم مجبوری ہیں، اور ہمارا ہنی مون ٹائم چل رہا ہے. تو میں اکتوبر میں فیصلے جو ہونے والے ہیں، میں فیصلے کرنے والوں کو کہتا ہوں بھائی اگست میں کر لو یار فیصلے، ہماری تو جان چھوٹے. سپٹمبر میں کر لو بھائی فیصلے، اکتوبر تک انتظار مت کرو. ان چماروں کے ہاتھوں بلیک میل ہونے سے اچھا ہے کہ بھائی ابھی فیصلے کر لو 2 مہینے پہلے. تو یہ کراچی پیپلز پارٹی اور یہ ایم کیو ایم والوں سے تو آزاد ہو. آپ ان فیصلوں کی وجہ سے ان کو کچھ نہیں کہہ رہے ہو، اور اس کی کاسٹ ہم پے کر رہے ہیں. تو یہ نہیں ہونے دیں گے. یہ جو یہ کر رہے ہیں یہ نہیں ہونے دیں گے. اور میں پاکستان چلانے والوں کو آواز لگا کر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آگ سے کھیل رہے ہیں. یہ آگ سے یہ امن ہماری مجبوری نہیں ہے، ہماری کمزوری نہیں ہے. ابھی تک ہم نے 6 سالوں میں پلٹ کر پتھر نہیں مارا.
ہمارے ساتھی امن کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کو گھروں سے پولیس اریسٹ کرے گی الیکشن سے ایک دن پہلے، اس لیے کہ پی ایس پی الیکشن میں حصہ لے رہی ہے، اس لیے کہ اگلے دن جو ہے وہ ہمارے کارکنوں کی جرت اور لوگوں کی ایکسیپٹنس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس لیے کس جہاں میں یہ ہوتا ہے؟ تو یہ پری پول ریگنگ ہو چکی ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں ببانگ دول کہ ہم نے تو اب تک اپنے آپشنز استعمال ہی نہیں کیے. ہمارے پاس اتنے آپشنز ہیں، اگر ہم نے ٹھان لی کہ ہاں اب ان کو مزہ چکھانا ہے تو ہمارے پاس آپشنز کی کمی نہیں ہے. ہمارے پاس اتنے آپشنز ہیں کہ آپ کو لگ پتا جائے گا، آپ کو لگ پتا جائے گا. ہم آپ کے اچھے خانوں سے نہیں ڈرے اور وہ ہمیں نہیں گرا سکے، وہ ہمیں نہیں جھکا سکے. اللہ تعالی کے ہاتھ میں ساری عزت اور ذلت ہے، اس کے ہاتھ میں سب کا اقتدار ہے، سب کی حکمرانی ہے. وہ جس کو چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے، وہ جس سے چاہتا ہے اقتدار چھینتا ہے. جس دن وہ چاہے گا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں کامیابی دے گا، ہمیں اقتدار دے گا. اور آپ اقتدار میں رہنے کے باوجود بھی آج رسوا ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں. آپ کو نظر نہیں آتا؟ ہر دن اللہ تعالیٰ آپ کو جھٹکے دیتا ہے. تو ایم کیو ایم اس وقت جو ہے وہ ہمارے کارکنوں کو اٹھوا رہی ہے، پیپلز پارٹی کے ذریعے ریڈ کروا رہی ہے. اور ہمارے الیکشن سے ایک رات پہلے ہمارے پورے شہر میں ہمارے کارکنوں کے ذمہ داروں کے گھروں پر چھاپے پڑوائے ہیں، ذمہ داروں کو، کارکنوں کو گرفتار کیا ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں پاکستان چلانے والوں سے کہ فی الفور میرے گرفتار کارکنوں کو رہا کیا جائے. ابھی فی الفور میرے گرفتار کارکنوں کو ابھی رہا کیا جائے، کوئی قصور نہیں ان کا. اور گرفتار کرنے والوں سے پوچھا جائے کہ اس کراچی کے امن کو تباہ کرنے کی کون سازش کر رہا ہے. ان سے پوچھا جائے، ان سے حساب لیا جائے. میں ابھی کے لیے اتنا کہتا ہوں، 1.5 سے 2 گھنٹے تک میں انتظار کروں گا. اگر ہمارے کارکنوں کو نہیں رہا کیا گیا تو ہم اگلے لائے عمل کا اعلان کریں گے. میں تمام ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ جو پولنگ اسٹیشنوں پہ بالکل اپنے ووٹ کی حفاظت کرنا، کوئی پولنگ اسٹیشن چھوڑ کر نہ اٹھے. اور ان کے اوپر بالکل یہ اگر کوئی رنگنگ کرنے کی کوشش کرے، کوئی ووٹ چھیننے کی کوشش کرے. انہوں نے بیلٹ پیپر جو ہے وہ باہر دے رکھے ہیں، ان کے پریزائڈنگ آفیسر نے. سب سے زیادہ نظر پریزائڈنگ آفیسروں پہ رکھو، ان کے بکس کے نمبر مارک کرو. اور جب یہ ووٹ نکلے تو انہی بکس کے نمبر ہونے چاہیے جو یہ بکس ایشو کر رہے ہیں، بیلٹ پیپر جو ایشو کر رہے ہیں. اور ان سارے پریزائڈنگ آفیسر کے اوپر نظر رکھو. یہ سب کارکنان ہیں، یہ ایم کیو ایم کے کارکنان ہیں جن کو بکیں دے دی گئی ہاتھ. اور میں پاکستان چلانے والوں کو آواز لگا کے کہتا ہوں کہ اس کو روکیں، یہ کھلواڑ اس شہر میں نہ کریں، اس کو روکیں. کوئی بھی آپ کے مجبوری ہو، اس مجبوری کا خمیازہ کراچی والوں کو اب مزید نہیں بھگتنا چاہیے. ان بد کردار لوگوں کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے، اس کو روکیں. یہ اچھا نہیں ہے، اس عمل کو روکا جائے، فی الفور روکا جائے. تو کوئی بھی کارکن اپنی جگہ چھوڑ کر نہ ہٹے. اور انشاءاللہ تعالی شام میں جب رزلٹ لے کر آئیں گے تو جس طرح سے پوری کیمپین چلی ہے، جس طرح سے پی ایس پی کے ساتھ لوگ جو ہے وہ جڑ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو عوام اور کراچی کے لوگ اور پاکستان کے لوگ انشاءاللہ تعالی اچھی خبر سنیں گے. بہت بہت شکریہ. دسمبر میں سردی پڑنے والی، نومبر کے بعد بہت زبردست قسم کی. ہاں تو جو ہے وہ جو ساری چیزوں کو جما دے گی انشاءاللہ تعالی. یہ ساری اچھل کود جو ہے نا ایک دم سے ساکت ہو جائے گی. سردی ہو جائے، یہ برف جم جاتی ہے تو بالکل جم جاتے ہیں جب ساری چیزیں. دسمبر میں بہت زبردست سردی پڑنے والی ہے، نومبر کے بعد دسمبر میں. یہ سارے جو ہے نا اچھل کود کرنے والے جن کو ابھی گرمی لگی ہوئی ہے، گرمی بھری ہوئی ہے، یہ بالکل ساکت ہو جائیں گے، سن ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہر کام قدرتی ہے. اللہ کے ہر کام، اللہ کہہ رہا ہے ایک پتا بھی میری مرضی کے بغیر نہیں ٹوٹ کر گرتا. یہ جو ہے وہ برف کی طرح جم جائیں گے انشاءاللہ تعالی، وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوگا. تھینک یو. نہیں، ہمارے سارے پولنگ اسٹیشن میں ہمارے پولنگ ایجنٹس بیٹھے ہوئے، ہمارے سارے کیمپس میں پولنگ اسٹیشن بیٹھے ہوئے، اور کوئی بھی پولنگ اسٹیشن الحمدللہ جو ہے وہ خالی نہیں ہے. شکریہ. تھینک یو.